جی ہم بات کر رہے ہیں معاونین اور مشیران کی جو اثاثے اور دوہری شہریت سے متعلق تفصیلات جاری کی گئی ہیں اس کی محمل. دیکھیے رینا، میں اپوزیشن کے اس بات سے تو اگری نہیں کرتی، کیونکہ جو ایک اس کے اندر دو چیزیں. ایک تو خیر جو حسن صاحب اور باقیوں نے بھی ایکچولی کر دی کہ جو پی ٹی آئی کی اپنی ایک ڈوئل پالیسی ہے. ایک وہ جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ بیانات اسی ایشو کے اوپر، اور دوسرا ان کے جب گورنمنٹ میں آیا تو انہوں نے کیا کیا ہے، یعنی پالیسی چینج کی. تو فرق جو ہے وہ صاف ظاہر ہے. پہلے وہ ڈوئل نیشنلز کے خلاف تھے کہ وہ حکومت میں نہ ہوں، اب وہ انہوں نے خود ایسے پی ایمز وغیرہ جو وزیر بشیر ان کے ہیں. اچھا، جو دوسری چیز ہے نا اس کے اندر بھی میں ریما والی بات ہی کہوں گی علینا، کہ دیکھیے یا تو مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ اگر ڈوئل نیشنلز مشیر بن سکتے ہیں اور بڑے ہی امپورٹنٹ عہدوں پر فائز ہو سکتے ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہیں، تو پھر ڈوئل نیشنلز الیکشنز کیوں نہیں لڑ سکتے؟ وہ شخص جو عوام کا ووٹ لے کر آئے اور پھر اگر وزیر بنے، بے شک اس کی ڈوئل نیشنلٹی ہو، تو کیا اس کی وفاداری پہ پھر کس چیز کا شک ہے؟ اگر ان کے اوپر نہیں ہے کوئی شک آپ کو، تو پھر آپ کو ایک بندے کو آپ الیکشن کا رائٹ اس سے کیسے لے سکتے ہیں؟ لیکن آئی تھنک اس کے اندر جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ انٹرویوز میں بھی کہہ چکے ہیں اور ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ اصل مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ یہ جو سارے ٹیکنوکریٹ کے ایکسپرٹس جو ہیں یہ ان الیکٹڈ ہے، نان الیکٹڈ لوگ ہیں، اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کو ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس کے اندر نہیں رکھا جاتا، ان کو رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی بڑی ڈیسیجن لیتے ہیں انہوں نے عوام کو جواب نہیں دینا. مجھے جو اصل اس کے اندر زیادہ مسئلہ لگتا ہے نا وہ یہ ہے کہ آر دے آنسریبل ٹو دا پیپل؟ 5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کیا یہ دوہری شریعت والے اپنے وہ دوسرے ممالک میں واپس چلے جائیں گے، اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، کیا صرف انہی کو جواب دینا پڑے گا اگر ان کی پالیسیز نہیں کامیاب ہوتی؟ اگر فائنانس منسٹر کی نہیں ہوتی، کسی اور کی نہیں ہوتی، تو پھر اس میں جواب کون دے گا؟ تو میرے خیال میں ایک اکاؤنٹیبلٹی کا اس طریقے سے جواب دہی کا جو مسئلہ ہے، ایک وہ بھی مسئلہ ہے. لیکن یا تو پھر قانون یونیفارم کر دیں، یا پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی کو، جس طرح حسن صاحب نے کہا، معافی مانگ لیں. میں کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ ایڈمٹ کر لیں کہ ہم نے تب غلط کہا تھا، ہم معافی مانگتے ہیں، اور اب ہم یہ بات سوچتے ہیں. تو مطلب کہ وہ بہتر ہو جائے گا. کسی چیز پہ تو ایڈمٹ کر لینا غلطی. ٹھیک ہے، منیف فاروق صاحب. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی ہے کہ اس حکومت کا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ان کا جو ایک ان کو نیا سنڈروم آیا ہے وہ ہے گرینڈ سٹینڈنگ کا، کہ بس بتاتے رہنا جی ہم نے یہ کر دیا تو ہم نے وہ کر دیا، اور جب کیا بھی تو پھر جھک ماری. مطلب آپ نے وہ دکھایا، وہ کیا، جس کے بعد آپ کی اوپر ہی درجنوں سوال آ گئے. میرا مقصد یہاں آرگیو کرنے کا صرف ایک ہے. دیکھیے کسی کی ڈوئل نیشنلٹی ہونا، اس نے رکھ لی، وہ ٹھیک ہے، اس کی قانونی موشگافیاں یا اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اور عدالتوں کی طرف سے جو کی گئی ہے وہ ایک میں اس میں نہیں جانا چاہوں گا. میں صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، جس طرح بھی حسن صاحب نے بھی کہا، مظہر عباس صاحب نے بھی کہا، عمران خان صاحب نے بڑی ہی کنوینینٹ پالیٹکس کی ہے جب وہ اپوزیشن کے اندر تھے. ان کے کان میں کو آ کے بات کہہ جاتا تھا اور وہ آ کے اس کے اوپر فٹافٹ پریس کانفرنس کر دی، بڑا فٹافٹ اس کے اوپر وہ بیان داغ دیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جو کابینہ کے اندر انڈکشن ہے یا وہ پرائم منسٹر کے قریب ہیں، اگر وہ ایس اے پی ایم ہیں تب بھی، اب جیسے زلفی بخاری صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب بہت اچھے آدمی ہوں گے، بہت ہی آنیسٹ آدمی ہوں گے، لیکن جب پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کوئی کرونی نہیں رکھا اور میں نے کوئی نیپوٹزم نہیں کرنی، زلفی بخاری صاحب کی جگہ اور بھی بہت سے لوگ ہو سکتے تھے، ان سے زیادہ قابل لوگ اس سے منصب پر ہو سکتے تھے، وہ کیوں نہیں ہے؟ زلفی بخاری صاحب کا کیا کریڈٹ ہے؟ کریڈٹ یہی کہ عمران خان صاحب کے دوست ہیں، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کا واقعی یہ بات فیکٹ ہے کہ the moment this government ends its tenure یا کوئی معاملات اور ہو جاتے ہیں، the first thing they will do is they'll pack their bags and off they go, they'll be gone. So issue یہ ہے کہ ان لوگوں کا کوئی انٹرسٹ انوالو نہیں ہے اور وہ لوگ ڈیسیجن میکنگ پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ندیم بابر صاحب must be a very honorable man, بٹ ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے انٹرسٹس ہیں بہت سے ایسے معاملات کے اندر جو کہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایشو ریز کرتے ہیں. وہ ایڈوائز بھی کرتے ہیں، وہ انفلوئنس بھی کرتے ہیں، وہ بہت سے معاملات کے اندر ان کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے. اب یہ کہہ دینا نہیں وہ صرف پرائم منسٹر کو مشورہ دیتے ہیں، مشورہ دے کے نا تو اس کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. آئی مین وہ کہتے ہیں نا who are you trying to kid؟
سو میں گورنمنٹ کو بھی یہی کہوں گا ہو آر یو ٹرائنگ ٹو کیڈ, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ آئی تھنک اس کے اوپر جتنا ہم کہتے رہیں وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ سر آپ نے ندیم بابر پیٹرول بحران میں ہمیں دیکھنے کو بھی ملا کہ وہ, لیکن ایسٹس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے بڑے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اور وہ شیئر ہولڈر ہیں بہت زیادہ آئل کمپنیز میں. پریسائسلی یہی بات ہے علینا کہ عمران خان صاحب تو ایڈوکیٹ کرتے رہے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملات, لوگوں کو ڈس آنیسٹ ڈکلیئر کرنے کے بڑا کنوینئنٹ رہا ہے ان کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یا تو ہی ہیز ٹو کم آؤٹ کلین, ایک دن ذرا آ کے ڈسپیشنیٹ قسم کا انٹرویو, لائیو انٹرویو دیں عمران خان صاحب, اور ان سارے معاملات کو کسی ایک کو ذرا جواب دیں آ کر. عمران خان صاحب بھی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے کون سا انٹرویو ہے جو کسی جرنلسٹ کو دے دیا ہے جو کہ ایک ریئل معنوں میں ایک لائیو انٹرویو ہو, اور عمران خان صاحب سے یہ تمام پیسٹرنگ کوسچنز کیے جائیں, وہ آ کر جواب دیں. یہاں حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو چلیں وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, یہاں پر تو اور بہت سی شخصیات ہیں جو مطلب لے لیتے ہیں سوال جواب بھی لے لیتے ہیں, پھر عین موقع پر وہ امتحان کے اندر نہیں بیٹھتے. اچھا ریما, تھوڑی سی ہماری قانونی پہلو سے بھی اس پر رہنمائی کیجیے گا. جب ایسٹس کی تفصیلات آئیں تو شہزاد اکبر صاحب کے ایسٹس کے ایسٹس تھے جن کے اوپر آبجیکشن اٹھائی گئی کہ ان کو کچھ وراثت میں جائیداد ملی ہے جو کہ انہوں نے ڈکلیئر کی. اب وہ بڑی مشابہت رکھتی ہے ایک اور کیس سے جو کہ چل رہا تھا, بڑا ہائی پروفائل کیس. اس کے اوپر آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے میرا کیس بالکل مختلف ہے. تو کیا یہ واقعی میں ایسا ہے؟ نہیں الینا, لیکن دیکھیے یہ وہی لاجب پوائنٹ کیا ہے کہ جب آپ نے استعمال کرنی ہے کوئی بھی چیز کسی کے خلاف تو آپ کر سکتے ہو, جب آپ نے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے تو یہ سب جو ہمارے ٹی وی پہ آ کے حکومت کو جو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں. جب ان کا اپنا کیس آتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی ڈفرینسز ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں. بائی اینڈ لارج یہ کیسز سب سملر ہیں, اور کھیل کی جب آپ ایک کیس میں بات کرتے ہو, آپ نے ایک سپریم کورٹ کے جج کو اتنی دیر سے کنٹروورسی کا حصہ بنایا ہوا ہے, تو آپ ان کے بارے میں اسی طرح کا سٹینڈرڈ کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ میرا خیال ہے یہ ڈبل سٹینڈرڈز کا جو سوال ہے سب نے اٹھایا ہے آج پینل پہ, یہ پہلے سوال میں بھی اب بھی اپلائی کرتا ہے. اجر جو ایک آپ کے پولیٹیکل موٹیوز ہیں یہ سب جو ہے کہیں نہ کہیں وہیں پہ ان کا تانا بانا جو ہے وہ ملتا ہے. تو میرا خیال ہے انفارچونیٹلی اس پہ کوئی احتساب نہیں ہوتا, اس پہ کوئی فری ڈبیٹ نہیں ہوتی. لیکن بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں, کوئی زیادہ ڈفرینسز نہیں ہے. اور یہ جو کہتے ہیں, جو منیب نے بھی بات کی کہ نہیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ مختلف ہیں, یہ جو ایڈوائزرز ہیں اسسٹنٹس ہیں ان کی کوئی ایگزیکٹو سی نہیں ہوتی. مطلب جیسے منیب کہہ رہے تھے who are you trying to fool? کیا ہمیں پتہ ہے کیا کرتے ہیں, کیبنٹ میٹنگز میں سب ہوتے ہیں, کیا وہ فیصلہ سازی نہیں کرتے بس. لیکن وہی بات ہے, ماننا نہیں ہے آپ نے کہ ہاں ہم غلط تھے, ہم نے پاپولزم کے لیے یا ایک ریٹرک کے لیے بات کر دی, لیکن اب ہمیں یہ تو نہیں کریں گے. وہی ڈفرینسز چھوٹے موٹے نکالیں گے. یہ جو ماننا نہیں والی بات ہے نا, یہ تھوڑا سا تھاٹ پروسیس حسن صاحب سے پوچھتے ہیں. حسن صاحب کیا لگتا ہے آپ کو یہ سنڈروم کیوں ہے کہ ماننا نہیں؟ کیونکہ خان صاحب تو خود کہہ چکے ہیں, اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے پچھلے بیان سے پھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انسان گرو کرتا ہے, یہ یو ٹرن لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. پہلے سے انسان اگر کچھ بہتر سوچ رہا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے. دیکھیں بات سنیں, تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے, گرومنگ اور چیز ہے. یہ جو بات آپ کر رہے ہو اس کے لیے بڑی ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے, بڑی گریس کی ضرورت ہوتی ہے. جھک مار جاتا ہے آدمی, کوئی ایسی کون سی بات ہے رش آف بلڈ میں نکل گئی تو میں پانی بالکل حسن صاحب نے خوبصورت بات کی ہے, جھک بندہ واقعی مار جاتا ہے. اچھا ایک بات دیکھیں, بات سنیں. اچھا ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ جن کا بیک گراؤنڈ اور ٹائپ کا ہو, لکھنے پڑھنے سے زندگی میں تعلق کوئی نہیں. اچھا یہ ایک انتہائی بنیادی بات ہے. میں نے کل یا پرسوں کہیں اور کسی جگہ پہ اس طرح کی بات کی. دیکھیں بات سنیں, میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اگر میرے پاس ڈول نیشنلٹی ہے تو آپ میری سروسز سے, اگر میں کسی قابل ہوں, میں اپنی تو ہمیں مثال دے رہا ہوں, قطعاً نہیں, ہرگز نہیں. ہمارے خاندان کا بہت بڑا حصہ امریکہ میں, انگلینڈ وغیرہ میں سیٹل ہے, وہ مجھ سے زیادہ پاکستانی ہے. کوئی 1 in a million ہوگا. میں نے مثال بھی دیا, اب میں یہاں وہ نام نہیں لینا چاہ رہا,
کہ اس طرح کا بندہ کو میرا خیال ہے کروڑوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جس کے کوئی موٹیوز ڈیزائن، ادروائز ٹھیک ہے اٹھائیں بیگ چلے جائیں، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. وہ الیکشن ٹائپ ہوتا ہے ایک، مجھے بھی زندگی میں ایک دو دفعہ کہا گیا، میں نے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے کہا مجھے تو کراہت آتی ہے سیاست سے، وہ الیکشن بھی نہ لڑیں، آئیں ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے آپ ان سے کام لیں، جو اگلی گورنمنٹ آئی ہے اس کو پسند نہیں ہے اٹھا کے باہر میں وہ بیگ اٹھائیں چلے جائیں. میرا ایشو یہ اور ہے کہ آپ لوگ پھدکتے رہے ہو کنٹینروں سے لے کے سڑکوں تک کہ یہ کتنا ظلم ہو گیا، کتنی قیامت آ گئی، وہ کیا سپرلیٹو کیا گفتگو ہوتی تھی، وہی کام خود کر رہے ہو. میں یہ کام صحیح ہے، میں اس میں سیٹل ہو گیا، اگر پاکستان کو اس کی ضرورت ہے وہ آ جائے، کون سی قیامت آ جائے گی بھائی، اور کون سے آپ کے کوئی سیکرٹس ہیں، کس دنیا کی بات کر رہے ہو؟ ابھی بھی وہ یہی کہہ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب نے ایک ٹویٹر پر پیغام شیئر کیا ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے. ایک منٹ علینا نہیں، لیٹ می کنکلوڈ. اصل بات یہ ہے کہ آپ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، یہ کیریکٹر لیسنس کی آخری انتہا ہوتی ہے. غلطیاں، حماقتیں، بے وقوفیاں کون نہیں کرتا؟ ہم کوئی یالیہ یا صوفیہ تو ہیں نہیں، لیکن نہ ماننا اور ڈھیٹوں کی طرح پھنسے رہنا، سوئی ادھر پھنسی ہوئی ہے، کہہ کچھ رہے ہو کر کچھ رہے ہو، تو رول ماڈل ہونا چاہیے یار. لیڈر کو کیا ہوتا ہے؟ لیڈرشپ کیا ہے؟ دا گریٹسٹ لیڈر ایور بورن ہمارے پروفٹ تھے. لیڈر بیسیکلی ٹیچر ہوتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ٹیچر ہی اگر جھک مار رہا ہو ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، تو حضور یہ اس کو میں بہت طریقے سے دیکھ رہا ہوں. آئے ہیں بیگ اٹھا کے چلے جائیں کل، I don't mind that. کل کچھ اور بیچ رہے تھے، آج آپ کچھ اور سودا بیچ رہے ہو، کیا لوگ ہو؟ لیکن جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر قائم رہیں. ایسا بندہ عام زندگی میں جو ہے نا اس کی لوگ عزت نہیں کرتے. جی ایگزیکٹلی، یا معذرت کر لیں کہ جی آئے ہیں گورنمنٹ میں یا معذرت. ٹھیک ہے جی، ہمیں یہاں پر پروگرام کنکلوڈ کرنا ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سے کل دوبارہ ملاقات ہوگی نئے سوالات کے ساتھ.